بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ خلق عظیم ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیو سے، اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ روز ہم کسی نہ کسی ایک اہم موضوع اور اس کی جزیات پہ بات کرتے ہیں خلق عظیم کے تناظر میں، تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 صفات جس بندے میں موجود ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حساب کو آسان فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اب صحابہ کو اس بات کو جاننے کا اشتیاق ہوا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو، اور پھر جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو یہ 3 خوبیاں جس میں ہوں، اللہ کریم اس سے حساب میں بھی آسانی فرماتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بندے کی 2 عادتیں سب سے زیادہ پسند ہیں، اس میں پہلی بات بندے کا اس کی ذات پر ایمان لے کے آنا، اور دوسرا صلہ رحمی اختیار کرنا۔ تو آج ہمارا موضوع صلہ رحمی ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس کی بہت ضرورت ہے آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، آج کے ماحول میں اور آج کے معاشرے میں، اور ہماری خوش بختی ہے آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرپور شریف، ہمارے آپ سب کے بہت محبوب، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب صاحبزادہ میاں ابو بکر نقشبندی شرپوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ حضرت، آپ سے اس دن گزارش کی تھی اور آپ نے قبول فرمائی، اور آج پھر آپ تشریف فرما ہوئے، اور یقیناً ہمارے دیکھنے اور سننے والے بہت استفادہ کریں، آپ کا بہت شکریہ۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ARYQ-TV کے میزبان اور اس پروگرام میں اسکالر کے طور پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، روز ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب استاد گرامی، اور ہماری خوش بختی ہے کہ آپ بھی کل بھی تشریف فرما ہوئے، آج بھی تشریف فرما ہوئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پورے عہد کا اعزاز ہے کہ اللہ نے ایک ایسی ان کے حصے میں ایک ایسی چیز لکھی ہے کہ جو ہمیشہ ان کے نام کے اعزاز کے ساتھ رہے گی۔ قرآن کریم کا غیر منقوط ترجمہ کرنے کی ڈاکٹر صاحب کو سعادت حاصل ہوئی ہے درس کلام اللہ کے عنوان سے، اور آج یہاں پہ موجود بھی ہے، اور اس کے پورے قرآن حکیم کے ترجمے میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں اس میں کسی ایک پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہماری ایک اور خوش بختی ہے کہ آج جناب صاحبزادہ میاں عزیز الدین نقشبندی شرپوری ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ حضرت کے صاحبزادے ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا بھی قبلہ بہت شکریہ کہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کی نعت سے، بسم اللہ عطا فرمائیے۔ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا
مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے کہ اس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت، بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ حضرت امام حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ہم سب سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، صلہ رحمی ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور قرآن کریم میں کیا احکام ہیں صلہ رحمی کرنے کے حوالے سے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت صلہ رحمی، اس کا مطلب معنی جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جن لوگوں سے آپ کا روزمرہ تعلق ہے، اور جو ویسے مساکین کو بھی اس میں رکھا گیا اور مسافر کو بھی رکھا گیا کہ ان سے آپ اچھا تعلق قائم کریں اور اچھے طریقے سے ان سے پیش آئیں۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ قرآن مجید میں متشابہ لگ جاتا ہے، تو اس میں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک تو اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ اور جو یتیم ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور آخر میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ ایک جنرل بات کر دی کہ جب بھی کسی سے بھی آپ بات کرو، چاہے وہ آپ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، تو بڑے احسن انداز سے اس سے بات کرو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ اصول، یہ قانون جو شریعت کے اندر رکھا گیا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ ہر امت میں رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہی حکم تھا، اور قرآن مجید میں سورہ اسراء میں بھی اسی طرح حکم ہے، فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ دو چیزیں اس میں بیان کی گئی، ایک تو فرمایا
کہ تم اپنے عزیز و اقارب جو ہیں اور جو مساکین ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. سبحان اللہ. اور دوسرا فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو. آج کل ہم معاشرے کے اندر اپنی نمائش کے لیے بے شمار پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جو حقدار ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے عزیز و اقارب ہوں یا ہمارے ہمسائے میں ہو یا ہمارے شہر کے لوگ ہوں یا ہمارے جاننے والے ہوں، ان کا ہم خیال نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت یہاں پہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ فضول خرچی کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تم صلہ رحمی کرتے ہوئے ان کی مدد کرو اور ان کو وہی پیسہ مال دے دو تو تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. اور یہاں پہ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں رکھتا تو حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلوں والا سلوک کرتے ہیں، میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی طرح یہ سلوک کرتے رہو، جب تک تم یہ عمل کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مددگار جو ہے وہ تمہارے معاون ہمیشہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دوسری حدیث پاک میں بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صلہ رحمی صرف یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا سلوک کر رہا ہے تم اس سے اچھا سلوک کرو. فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے اچھا سلوک کرتا ہے اس سے بھی تم اچھا سلوک کرو، اور جو تم سے قطع تعلقی کرتا ہے، جو صلہ رحمی کی ضد ہے، فرمایا اس سے بھی اچھا سلوک کرو، یہ اصل صلہ رحمی ہے. بالکل ٹھیک. تو قرآن مجید میں اور بھی کئی آیات ہیں جن میں صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیا. بالکل ٹھیک. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو ابتدائی گفتگو حضرت نے ارشاد فرمائی اس کی روشنی میں ہم کچھ اس کو مزید آگے بڑھائیے اور پھر اسوہ حسنہ سے سرکار کی سیرت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائی. بہت شکریہ سرور صاحب. آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں کل بھی اور آج بھی میرے غیر منقول ترجمے کا ذکر کیا. یقیناً یہ سعادت اللہ رب العزت نے میرے لیے رکھی ہوئی تھی. بے شک. میں کئی لحاظ سے اعزازات کا حقدار ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے میرا، اور دوسرا میرا یہ بھی اعزاز ہے کہ میں وہ استاد ہوں جس کو سرور جیسے شاگرد ملے. ناظرین کرام، سرور حسین نقشبندی میرے شاگرد ہیں، اور اللہ ایسے شاگرد ہر استاد کو دے. اور یہ میرے ساتھ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور جلد انشاءاللہ ان کو آپ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کے طور پر سنیں گے بھی اور دیکھیں گے. بہت شکریہ. سرور صاحب، آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے، اور اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ دوں گا. سورہ المومنون آیت نمبر 115 ہے. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے، ایسے ہی پیدا کیا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ اکبر. تم پر ہم نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تم پر ہم نے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور ان حقوق کا تعین جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ نے حقوق کے تعین کے اعتبار سے جو کرائیٹیریا رکھا ہے وہ قربت رکھا ہے. اللہ جو سب سے قریب ہے وہ اس کے زیادہ حق ہیں. سبحان اللہ. اللہ چونکہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، ہر وقت جہاں جاتے ہیں وہ ہمارے قریب بلکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کے حق سب سے پہلے ہیں جو حقوق اللہ کہلائے. اس کے بعد بندوں کی طرف آتے ہیں تو حقوق العباد کہلائے، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ ہمارے قریب کون ہے؟ ماں باپ. اور ماں باپ میں سب سے قریب کون؟ جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا، ماں، اس کے بعد باپ، پھر اولاد، اور پھر اسی گھر میں سے ابھی ہم باہر نہیں نکلے تو عزیز و اقارب اور رشتہ دار. یہ کرائیٹیریا اللہ نے رکھا قربت کہ پہلے ماں باپ تھے، پھر اولاد تھی، ماں باپ کے لیے اولاد سب سے قریب، اور پھر رشتہ دار. اب رشتہ دار جو کہ ہمارے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، ان سب کے حقوق کو اللہ رب العزت نے وآت ذی القربى حقہ، والدین کے بعد اپنی توحید کا ذکر کیا کلام اللہ میں، پھر والدین کا تذکرہ کیا، اور پھر آپ اللہ رب العزت نے عزیز و اقارب کے حقوق کا تذکرہ کیا. اگر آپ اجازت دیتے ہیں، وقت ہے قاری صاحب کی طرف، ورنہ پھر سیرت طیبہ سے جو ہمیں اس کی تعلیمات ملتی ہیں وہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو، اور جو ابتدائی گفتگو حضرت نے ارشاد فرمائی اور ڈاکٹر صاحب نے جو بیان فرمایا، اس کی روشنی میں بنیادی طور پہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کریم معاشرے میں انسانوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں
ان کو محبت کے ساتھ استوار کرنا چاہتا ہے کہ کوئی اگر ایک زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اس کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے تاکہ معاشرے میں محبت کا فروغ ہو اور آپس میں جو تعلقات ہیں اس پہ محبت غالب رہنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو۔ صلہ رحمی پہ ہم بات کر رہے ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے قرآن حکیم کی روشنی میں اس کے جو مدارج ہیں، اس کی جو خوبصورتیاں ہیں اور اس کے جو احکامات ہیں ان پہ بات کی۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، کیا فرماتے ہیں قبلہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ سرور بھائی، میرے لیے سعادت ہے قبلہ استاد محترم جلوہ فرما ہیں اور قبلہ پیر صاحب جو ان کے ملفوظات تھے اسی سے خیرات حاصل کر کے میں بات عرض کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ صلہ رحمی کرے، جو چاہتا ہے کہ جناب موت کے وقت اسے آسانی ہو اور اس کی روح جو ہے وہ آرام سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یعنی اسے یہ مقام ملے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا جو یہ مقام چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت میں دخول چاہتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ اور پھر صلہ رحمی کا سرور بھائی یہ بھی ہے کہ جو بندہ دنیا میں صلہ رحمی کرے گا جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس کے جو چار بازو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آگے مل جاتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی اتنے فوائد ہیں صلہ رحمی کے۔ کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں امام حسن مجتبی حضور کی بارگاہ میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور چوما بھی اور سونگا بھی۔ سرکار نے فرمایا یہ جنت کا پھول ہے، میں اس کو سونگتا ہوں۔ چوما، اقرا بن حابس تمیمی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بڑا عجیب سا محسوس کیا، اس نے کہا جی یہ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اور آپ بچوں کو چوم رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر رب نے تیرے دل کے اندر محبت پیدا نہیں فرمائی تو میں کیا کروں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو رشتہ داری، اور میں اگر اجازت ہو تو میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کے اندر خود رب کائنات اس واقعے میں معلوم نظر آتا ہے، خود کریم آقا علیہ السلام۔ یعنی صلہ رحمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ کائنات کی عظیم ترین عورت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حجرہ نور کے اندر آدھے سے زائد قرآن نازل ہوا، کریم جو بنت صدیق ہیں، صدیقہ ہیں خود، اور کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہیں۔ جب ان پر تہمت لگی اور تہمت بھی بڑی خطرناک تھی، آپ کو علم ہے جس کی بابت سورہ نور کی طہارت آپ کے حوالے سے نازل ہوئی، تو حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رشتہ دار تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ ماہانہ کچھ دیا کرتے تھے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ جب عبداللہ بن ابی وغیرہ لوگوں نے تہمت لگائی تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ آئندہ سے میں اسے ایک آنا بھی نہیں دوں گا، کوئی خرچ نہیں دوں گا۔ تو رب کائنات نے فوراً قرآن اتارا، اپنے حبیب کی طرف فرمایا اے حبیب اپنے یار غار کو کہہ دیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ السَّعَةَ کہ جو اہل فضل ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفارہ بھی ادا کیا قسم کا، اور پھر جناب اس کا جو ماہانہ خرچ تھا پھر دینا شروع کر دیا۔ تو صلہ رحمی جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، ہمارے ہاں عمومی طور پہ اگر ہم اپنے معاشرتی رویوں کا ذکر کریں اور ان کے اوپر غور کریں تو ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس سے ہم قطع تعلق اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سرور بھائی کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دلوں میں محبت بڑھے، ٹھیک، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے بندے کو اس سے دور کیا جائے، چونکہ اللہ رب العزت کی رضا یہ ہے، اور ہر امت کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ حکم صرف ایک امت کے لیے نہیں ہے، اور جب حکم ہر امت کے لیے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ کام کتنا پسند ہے، کتنا عزیز ہے کہ ہر امت کو یہ حکم دیا۔ تو معاشرے کے اندر ہم اپنی انا کا جب مسئلہ بناتے ہیں، انا کے بتوں میں قید ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے رشتہ داروں سے لڑتے ہیں، تو اس سے محبت کم ہوتی ہے، اور جب محبت کم ہوگی تو ہمارا اپنا بھی اور معاشرے کا سکون جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ جتنی محبت بڑھے گی اتنی سکون بھی ہمیں زیادہ میسر آئے گا۔
تو اگر ہم اسے اللہ رب العزت کی رضا سمجھ کے حکم سمجھ کے اختیار کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب بھی ہوگا. ٹھیک. اور اس سے اگر ہم مالی طور پہ ان کی مدد نہیں بھی کر سکتے تو صلہ رحمی میں صرف مال سے مدد کرنا نہیں ہے. صلہ رحمی میں یہ ہے کہ اگر آپ مالی طور پہ کمزور ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, اس پہ کوئی مشکل آئی ہے تو آپ مشکل وقت میں اس کے ساتھ چلے جائیں, کھڑے ہو, اس مشکل کو اس کے ساتھ مل کے سامنا کریں. اس میں کوئی مصیبت آ گئی ہے یا کوئی غم کا وقت آیا ہے تو غم کے وقت میں انسان انتہائی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ آ کے تعاون کرے, تو آپ اس کے ساتھ جا کے, کیونکہ اس پہ تو غم کی کیفیت ہے. تو یہ معاملہ صرف رشتہ داروں تک بھی نہیں ہے. رشتہ دار جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ چونکہ گریجولی معاملہ آگے بڑھتا ہے, وہ قریبی ہیں. اس کے بعد یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں, اچھا دوست نہیں بھی ہیں, آپ کے جو محلے کے اندر لوگ رہتے ہیں, آپ کے شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, اور جب اس میں یتامہ اور مساکین کا ذکر کر دیا گیا اور مسافروں کا ذکر کر دیا گیا تو پھر تو یہ اجتماعی معاشرے کا آ گیا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, کل کو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, تو یہ معاشرے کے اندر ایک اچھائی جو ہے وہ پنپنا شروع ہو جائے گی, اور معاشرہ جو ہے بڑا مثالی ہو جائے گا. اسلام نے ہمیں تمام وہ اصول دیے ہیں جو معاشرے کی بہتری کے لیے ہے, جس سے ایک مثالی معاشرہ بنتا ہے. امن کا معاشرہ چاہتا ہے, سلامتی کا معاشرہ چاہتا ہے, جہاں پہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور ایک دوسرے سے نفرت بھائی چارہ ہو, نفرت ختم ہو, محبتیں ہوں. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو رہ گئی تھی حضور کی سیرت کے حوالے سے, ہم صلہ رحمی کو کس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں. جی سرور صاحب, جب پہلی وحی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی نا, تو اس سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں, تو غار سے واپسی پر, غار حرا سے نبی کریم اس پہلے ایونٹ کے بعد اعلان نبوت کی سیرمنی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ پر کچھ کپ کپی طاری ہوئی, گھبراہٹ سی تھی. اسی گھبراہٹ میں, کپ کپی میں آپ جب گھر تشریف لائے تو ہماری ماں ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب استقبال کیا تو آپ کی کیفیت دیکھی تو آپ نے کہا خدیجہ مجھ سے آج یہ واقعہ رونما ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ نے پھر ایک تسلی دی. اس تسلی میں نبی کریم کی 40 سالہ زندگی ہے اعلان نبوت سے پہلے, 40 سالہ زندگی ہے. اس کا خلاصہ آپ نے بیان کر دیا کہ اے میرے سرتاج, آپ فکر کیوں کرتے ہیں, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, کیا بات, آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, اور آپ مہمان نواز ہیں. یہ 4 صفات اعلان نبوت کے فوری بعد حضرت خدیجہ نے ہمیں بتا دی کہ یہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم کہ آپ کا جو خاندان تھا وہ بنی ہاشم ہے, اور بنی ہاشم میں سب سے زیادہ جو قریبی آپ سے تعلق اور قربت والا تعلق تھا وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ تھا, آپ کے چچا ہیں. حضرت ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے, اور معاشی طور پر کچھ آپ ویل اسٹیبلشڈ نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات کو دیکھ کر حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھ لیا, کفالت کے لیے, پرورش کے لیے. اور حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھنے کے بعد پھر اپنے چچا حضرت حمزہ کو ترغیب دی کہ جعفر طیار کو آپ رکھ لیں اپنی پرورش میں. یہ احساس ہے رشتہ داریت کا, صلہ رحمی کا, کہ حضرت ابو طالب کا احساس کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی کفالت میں لے لیا, حضرت جعفر طیار آپ کے بھائی تھے ان کو حضرت حمزہ کی کفالت میں دے دیا, اور پھر جو آپ کی چچی تھی, اب صلہ رحمی کا عروج دیکھیے, آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, حضرت ابو طالب کی اہلیہ, جب ان کی وفات ہوئی تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ چارپائی پر بیٹھ کر آپ نے اپنا سر مبارک اپنی چارپائی, ان کی چارپائی پر رکھ کر دھاڑے مار کے روئے کہ آج میری چچی نہیں, میری ماں دنیا سے چلی گئی. اور جب ان کو دفنانے کا وقت آیا تو پھر آپ خود تشریف لے کے گئے, اور دفن کرنے سے پہلے جو آپ نے کفن عطا کیا وہ اپنا کرتا اتار کر دیا, اپنی چچی کو اپنا کرتا اتار کر دیا. اور جب دفن کرنے کی باری آئی تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں لیٹے. سرور صاحب خود قبر میں لیٹے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا عمل کیوں کیا؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں میری ماں کے لیے آسانی ہو, اس مٹی کے ساتھ نبوت, وہ مٹی نبوت سے مس ہو جائے, اللہ اکبر, اور میری ماں کو آسانی ہو جائے. میری چچی ہے, یہ میری ماں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دیکھیے منظر,
کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اور قاری صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ کوئی صلہ رحمی ترک کرتا ہے جی تو اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ ہم نے خود سب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا ہے، اور کوئی اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور ہمارے سمجھتے ہیں کہ وہ تعلقات میں، رشتہ داری میں کوئی زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، جی تو اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ کیا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ قبلہ سرور بھائی، حدیث پاک کے اندر بڑی سخت وعید ہے جو صلہ رحمی ترک کرتا ہے. فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا کہ جو صلہ رحمی ترک کر دیتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اللہ بلکہ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بہت کم ایسے معاملات ہوئے حدیث پاک کے اندر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو غریبوں کو، مسکینوں کو، اپنے بیگانے سب کو اپنے پاس بٹھاتے تھے. اچھا ایک مرتبہ جلال آیا، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جو شخص میری مجلس سے نکل جائے، میری مجلس سے نکل جائے. یا رسول اللہ کون نکل جائے؟ فرمایا وہ نکل جائے جس نے اپنے رشتہ دار سے تعلق توڑا ہے. کچھ صحابہ اٹھے بھی، ایک صحابی آئے، اٹھ کے دوبارہ آئے تو پوچھا بھی تم کدھر گئے تھے؟ اس نے کہا جی میری خالہ ناراض تھی، میں پہلے اسے منا کے آیا ہوں، پھر دربار مصطفیٰ میں آیا. سبحان اللہ. تو یہ جو قطع تعلق کرنا ہے. اور پھر دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ قبلہ استاد محترم نے فرمایا نا جی اپنا کرتا عطا فرما دیا. وہ تو خیر رشتہ داری تھی نا، تو کریم آقا تو اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. عبداللہ بن ابی منافق ہے، ساری زندگی منافقت کرتا رہا، لیکن اس کا بیٹا آیا نا جب وہ فوت ہونے کے بعد، یا رسول اللہ میرے ابے کے لیے، میرے والد کے لیے اپنا کرتا عطا فرما دے. تو سرکار نے تو اسے بھی کرتا عطا فرما دیا. کیا بات. یہ میرے آقا اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں. اور دیکھیں صلہ رحمی کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو ہے رشتہ داری، فرمایا کہ کل قیامت کے روز رب کائنات فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا مالک تو کب پیاسا ہوتا ہے؟ تو سارے جہاں کا پالنہار ہے. فرمایا فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تجھے پانی پلاتا، اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے ہاں سے پاتا. اور فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا. سرور بھائی یہ بڑی خاص بات ہے، میں استادوں سے پوچھوں گا اور قبلہ پیر صاحب سے بھی کہ دونوں کو کہا کہ ان کا ثواب میرے پاس سے پاتا. لیکن جب بیمار کی بات آئی تو فرمایا تو اس کو اگر اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا. یعنی اتنا بڑا اجر ہے رب کائنات نے. یہ جو محبتیں ہیں اور یہ صلہ رحمی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. قبلہ یقیناً جب اتنی اس کے حوالے سے اجر کا بھی بتایا گیا ہے اور اس کو اختیار نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اس سے یہ نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اخروی فوائد جو ہے ان کی تو اپنی ایک حیثیت مسلم ہے. معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں جب ہم اس کو اختیار کرتے ہیں یا اگر ہم اس کو ترک کرتے ہیں؟ جب ہم اسے سرور بھائی اختیار کرتے ہیں نا تو ایک تو میں نے پہلے بھی عرض کیا امن آتا ہے. ٹھیک. خاندان میں امن آئے گا. امن جب آتا ہے تو انسان اپنے معاشی حالات کی طرف بھی بہتر توجہ دے سکتا ہے. جب اس کا ذہن منتشر ہو تو وہ کاروبار کرتا ہو یا کوئی ملازمت کرتا ہو تو وہ اپنی ڈیوٹی بھی پوری طرح نہیں دے سکتا. وہ الجھا رہے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کی نیند اڑ جائے گی اس پریشانی میں. اور جب ہم اس چیز کو واقعی جب ترک کرتے ہیں، قطع رحمی جو اس کی ضد ہے کرتے ہیں، تو آپ ان خاندانوں کے اندر دیکھ لیں لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں اور اس محلے کے اندر لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں. جب ہم محلے داروں کا خیال نہیں کرتے، ان پہ ظلم کرتے ہیں یا ان کی جو ضروریات ہیں ان کا احساس نہیں کرتے، تو وہاں پہ بد امنی آتی ہے، فساد ہوتا ہے اور اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتا. اور جب اسے اختیار ہم کرتے ہیں تو پورا معاشرہ امن پاتا ہے. ایک دوسرے کی محبت دل کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہے، بھائی چارہ جسے ہم بولتے ہیں، بھائی چارہ بڑھتا ہے. اور اس کے اختیار کرنے سے اخروی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بندہ تو جنت میں جائے گا نہیں جو قطع تعلقی کرتا ہے، اور وہ جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ جنت کا حصول اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھے، میرے پاس رزق بڑھ جائے اور میری عمر بڑھے، مشکات شریف کی حدیث ہے، تو فرمایا وہ لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، سبحان اللہ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا تعلق اختیار کرے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین اکرام بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کچھ اور اس پہلو پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں.
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو، اور ابھی ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، صلہ رحمی کو اختیار کرنے سے فائدے کیا ہوتے ہیں اور اس کو ترک کرنے سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی سوال میں شامل کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے آج کہ اگر ہمارے عزیز و اقارب میں سے، اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے، ہم اس سے اپنا تعلق ہی ثابت نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے کہ یہ میرا عزیز ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ ٹھیک یہ المیہ ہے۔ حالانکہ میں نے جو اپنی اس سے پہلے گفتگو کی تھی اس میں یہی عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جعفر طیار کو یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں اپنی کفالت میں لیا تھا کہ چچا کی معاشی حالت درست نہیں۔ ٹھیک، تو ہمارا بھی یہی ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپناتے ہوئے کہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو تعلق ہمارا زیادہ ہونا چاہیے۔ سرور صاحب، میری بہن اگر غریب ہے، میرا بھائی اگر غریب ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، درخت نہیں چل کر آئے گا اس کی مدد کے لیے، میرا حق بنتا ہے۔ پہاڑ چل کر نہیں آئیں گے، کنکریاں چل کر نہیں آئیں گی، میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کے لیے دوڑوں صحیح، اور میں اس کا احساس کروں۔ بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہی ترغیب دیتا ہے۔ ہم امتی ہیں آپ کے، اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا، ہم بھی اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اگر وہ وقتی طور پر ان کے حالات درست نہیں ہیں تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میرے رشتہ داروں میں اگر کوئی بیوہ ہو گئی، یتیم ہو گیا کوئی، تو میں سوچتا ہوں کہ اس بیوہ کے خامند کو چاہیے تھا نا اس کے لیے کچھ چھوڑ کر مرتا۔ اتنی پتھر دلی میں ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے ہمارے اقارب میں تو میں چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں اس کے باپ کو چاہیے تھا اس کے لیے کچھ چھوڑ کر مرتا۔ یہ سعادت تو اللہ نے اپنی حکمت کے تحت شاید اب مجھے عطا کرنی ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھوں، میں بیوہ کی مدد کروں، اور اگر کوئی اور غریب الحال ہے تو میں اپنے رزق میں سے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کلام اللہ کے آغاز میں یہ ارشاد فرما دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تمہارے رزق میں حصہ ہے ان کا جو محروم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رشتہ داروں کی پرائرٹی تو سب سے پہلے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بھی کی تھی تو اپنی بیٹی ان کے حرم میں دی۔ سبحان اللہ، اتنی تکریم کی آپ نے، سبحان اللہ، اتنی تکریم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی، اور قاری یونس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ آپ بھی کچھ اسی ہمارے جو معاشرتی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم رویوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس پہ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی قبلہ سرور بھائی، معاشرتی حوالے سے جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو معاشی طور پہ آدمی مفلوج ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق اسے ظاہر نہیں کرتے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے یہ بھی اس کا رشتہ دار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے دیکھیے کہ ہمیں یہ پہلو ملتا ہے کہ رشتہ داروں کا احترام کیسے کیا، رشتہ داروں کی تکریم کیسے کی، حالانکہ آپ سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، کائنات میں سب سے بڑا آپ کا مقام ہے، لیکن جب آپ کے چچا جان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کریم آقا علیہ السلام کے معمولات میں یہ بات شامل تھی، آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور اپنے چچا کو کہتے آپ ادھر آگے بیٹھ۔ اللہ اکبر۔ تو آگے سے چچا بھی عرض کہتے یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ امتی ٹھیک ہے تو امتی ہو لیکن میرے چچا بھی تو ہو نا، میرے چچا بھی ہو۔ تو جناب بزرگوں کا رشتہ داری کا احترام سرکار دو عالم نے خود سکھایا۔ ٹھیک، خود کریم آقا علیہ السلام کے معمولات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا قربان جاؤں آپ کی عظمتوں پر، جنہوں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، ساری زندگی محبت کی، قربان جاؤں جب آپ کا وصال پاک ہونے والا تھا نا جی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جاؤ اپنے والد سے کہو کہ مجھے اپنی چادر عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ میں قربان جاؤں اس بیٹی پر جس کا باپ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم نے پوچھا کہ چادر کیا کرنی ہے؟ تو اپنی والدہ سے پوچھ کے آؤ۔ تو آگے سے جواب یہ آیا کہ میں اپنے کفن کے لیے رکھوں گی۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ نے میری اتنی خدمت کی ہے، اگر یہ میرے جسم کا ماس بھی مانگتی اتار کے دے دیتا۔ اب آخری بات یہ ہے سرور بھائی کہ جب آپ کا وصال پاک ہو جاتا ہے ام المومنین کا، تو کریم آقا علیہ السلام جب بھی قربانی کرتے اور قربانی کا گوشت جہاں صحابہ کو تقسیم کیا جاتا وہاں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی سہیلیوں کو بھی تقسیم کیا جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضرت اختتامی لمحات میں جب ہم نے ساری ان پہلوؤں پہ بات کی ہے تو یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ کسی صورت میں کوئی قطع تعلق کرنا شرعی اعتبار سے جائز بھی ہے، مباح بھی ہے، یا ہر صورت میں اس کو اختیار کرنے کا حکم ہے؟ صلہ جی رحمی بالکل حکم ہے کہ جب کوئی ایسا فرد معاشرے میں سے یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے بدعت کو فروغ دے رہا ہو یا کفریہ عقائد جو ہیں ان کو فروغ دے رہا ہو، یا وہ اسلام کے منافی جو اصول اسلام نے دیے ہیں ان کے منافی وہ عمل کر رہا ہو اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہو، تو حکم ہے کہ ایسے بندے سے قطع تعلقی کی جائے۔ ایک تو اس پہ جو نحوست اللہ کی طرف سے آ رہی ہے آپ اس سے بچیں، اور ایک اس کی اصلاح کا پہلو بھی اس میں ہے کہ جب آپ اس سے قطع تعلقی کریں گے اور اجتماعی طور پہ اگر اس سے آپ قطع تعلقی کرتے ہیں تو اس کو بھی خیال آئے گا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے سے نفرت کر رہے ہیں اور میرے سے انہوں نے بول چال بند کر دیا ہے۔ وہ صورتیں جن کے اندر جنگ اور قتال جس بندے سے واجب ہو جاتا ہے اس صورت میں اس سے قطع تعلقی کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ ایک یہ بھی کہ آپ کے کوئی عزیز و اقارب یا محلے دار اگر وہ غیر مسلم ہیں تو حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ تمہارے اچھے رویے سے متاثر ہو کے ممکن ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ میرے جد امجد اعلیٰ حضرت حضور میاں شیر محمد آپ کا زمانہ پری پارٹیشن کا ہے، اور اس وقت کے اندر پورے جو پاکستان ادھر بھی ہمارے شہر میں بھی ہمارے محلے میں بھی سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، تو آپ ان سکھوں کا بھی پوری طرح خیال کرتے تھے، ہندوؤں کا بھی اگر کوئی مالی طور پہ کمزور ہے تو آپ اس کی معاونت کرتے کہ یہ رغبت رکھے اسلام کی طرف اور معاشرہ جو ہے وہ امن پائے۔ آج ہم نے بہت سارے بت قائم کیے کہ یہ جس کا یہ اس طرح ہے تو ہم نے اسے بولنا نہیں ہے، تو آپ نے تو سکھوں اور ہندوؤں سے بھی اچھے تعلق رکھے کہ ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔ جب آپ محبت سے پیش آئیں گے تو اس بندے کے دل پہ آپ کی بات اثر کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کا واقعی اثر ہوا کہ جب آپ گزرتے تھے تو وہ بازار میں دکاندار بھی اگر تھے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے میاں صاحب کے ادب میں، اور اس طرح ہاتھ جوڑ کے، کیونکہ سلام تو ان کے مذہب میں نہیں تھا، وہ کہتے بڑوں کو بڑوں کی لاج، تو یہ مطلب وہ کہتے تھے کہ آپ بڑے ہیں جو دوسروں کی بھی لاج رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قطع تعلقی جو ہے وہ صرف ان امور میں ہمیں حکم ہے کہ ان سے کی جائے۔ بہت شکریہ حضرت قبلہ جناب پیر میاں محمد ابو بکر نقشبندی شرپوری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی موجودگی کا، اور کل آپ حاضری کے لیے بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینہ شریف ہماری پوری ٹیم کو، حاجی عبدالرؤف صاحب کو، عامر فیاضی صاحب کو، ہمارے یہاں کے سب لوگوں کو بھی آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ہمارا بلکہ سرور بھائی تمام ناظرین کا سلام پیش تمام ناظرین کا، ہمارے کیو ٹی وی کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ، جناب صاحبزادہ میاں عزیز الدین نقشبندی شرپوری صاحب بھی بہت شکریہ۔ آپ سے کلام ابھی لیتے ہیں، اور ناظرین اکرام ابھی میں جو ذکر کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے درس کلام اللہ کا، اور یہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اور اس میں جس کے پورے تفسیری ترجمہ ہے جس میں پورے ترجمے کے اندر کوئی بھی نقطہ استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، جو بھی قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے اور علم سے، ادب سے، تفسیر سے محبت رکھتا ہے، اس کے پاس یقیناً یہ نسخہ موجود ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پورے عہد کا اعزاز ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی۔ حضرت نے ابھی ذکر کیا حضور قبلہ میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا، پچھلے دنوں ایک کانفرنس کے لیے مجھے کہا گیا جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب کی طرف سے اور جناب خلیل ملک صاحب کی طرف سے کہ کانفرنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ اشعار لکھیے، تو میں نے کہا کہ آپ دعا کریں، ارادتاً اس طرح تو مشکل ہوتا ہے، لیکن چونکہ میری نسبت نقشبندی ہے تو میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ ابھی ذکر بھی ہوا حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس حوالے سے کی دعائیں لینے کے لیے تمام ناظرین کی طرف سے ان کو یہ ہدیہ پیش کرتے ہوئے کہ ہم سب کو یہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ملی اجداد سے مجھ کو ولائے شیر ربانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ملی اجداد سے مجھ کو ولائے شیر ربانی، رہے تا حشر نسلوں پر عطائے شیر ربانی، کیا بات، رہے تا عمر حشر نسلوں پر عطائے شیر ربانی، بتاؤں کیا کہ ہوتا ہے میرا سر فخر سے اونچا، بتاؤں کیا کہ ہوتا ہے میرا سر فخر سے اونچا، مجھے جب لوگ کہتے ہیں
گدائے شیر ربانی. واہ واہ. مجھے جب لوگ کہتے ہیں گدائے شیر ربانی، نہیں بھاتی کوئی صورت زمانے میں نگاہوں کو، نہیں بھاتی کوئی صورت زمانے میں نگاہوں کو، ہوئے ہیں جان و دل ایسے فدائے شیر ربانی. کیا بات. ہوئے ہیں جان و دل ایسے فدائے شیر ربانی. مجھے در در بھٹکنے سے بچایا ان کی نسبت نے، مجھے در در بھٹکنے سے بچایا ان کی نسبت نے. خدا کا شکر ہے جس نے ملائے شیر ربانی. سبحان اللہ. اور پہنچ پاتی نہیں مجھ تک تپش جور زمانہ کی، تنی رہتی ہے یوں سر پر ردائے شیر ربانی. سبحان اللہ. تنی رہتی ہے یوں سر پر ردائے شیر ربانی. اور بہار نقش بندی ہے جدھر دیکھو جہاں دیکھو. کیا بات ہے. بہار نقش بندی ہے جدھر دیکھو جہاں دیکھو، کچھ ایسی رنگ لائی ہے دعائے شیر ربانی. واہ واہ واہ. کچھ ایسی رنگ لائی ہے دعائے شیر ربانی. کبھی حالات کی گردش سے گھبراؤں بھلا کیسے، کبھی حالات کی گردش سے گھبراؤں بھلا کیسے، میرا حامی ہے جب سرور خدائے شیر ربانی. کیا بات. میرا حامی ہے جب سرور خدائے شیر ربانی. اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. کلام شامل کرتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہیں گی اللہ نے کے بعد. جس کی بار محمد میں رسائی ہوگی، جس کی بار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. یہ ہوا کوچائے محبوب سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچائے محبوب سے آئی ہوگی. روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا، روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا. سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دہائی ہوگی. اور دل تڑپ جائے گا، دل تڑپ جائے گا اے زائر طیبہ تیرا. تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، تیری جس وقت مدینے سے جدا.
सारा जहां देखे दोबारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।